اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 178۔ پہلا حکم قصاص، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، مقتولوں میں برابری کرنا، فی القتلى، تم پر فرض کیا گیا ہے۔ برابری کی تفصیل آگے بتائی جا رہی ہے۔ جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی اگر کسی آزاد نے کسی آزاد کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسی آزاد کو ہی قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا۔ اگر غلام نے کسی دوسرے غلام کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسی غلام کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت کو ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر کسی عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، ہاں جس قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، یعنی مقتول کے ورثاء میں سے اگر بعض لوگ بھی خون کو معاف کر دیں تو اب قاتل کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ مقتول کے ورثاء نے کس طرح معاف کیا ہے۔ مالی معاوضہ کے بغیر صرف ثواب کی غرض سے معاف کیا ہے، یا کسی مالی مقدار پر راضی ہو کر صرف قصاص سے دستبرداری کی ہے۔ اگر محض ثواب کی غرض سے بغیر کسی مالی معاوضہ کے معاف کیا ہے تو قاتل مقتول کے ان وارثوں سے بالکل ہی سبق دوش ہو جائے گا، اور اگر کسی مالی معاوضے کے عوض معاف کیا ہے تو قاتل کو چاہیے کہ خود بخود خوش دلی کے ساتھ وہ مالی معاوضہ ادا کرے۔ مقتول کے ورثاء کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ جس بھائی پر تم نے اتنا احسان کیا ہے اب اس سے خون بہا احسن طریقے سے طلب کرو کہ قاتل کو تکلیف نہ ہو۔ اسی کی تلقین کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق مطالبہ کرنے کا حق ہے۔ یعنی مقتول کے ورثاء نے جتنے مال پر صلح کی ہے اس سے زیادہ کا بھی مطالبہ نہ کریں، اور مقررہ مقدار کے لینے میں بھی تنگی اور سختی نہ کریں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اسے خوش اسلوبی سے ادا کرنا فرض ہے۔ یعنی قاتل کو بھی چاہیے کہ جتنی مالی مقدار طے ہوئی ہے وہ ٹال مٹول کیے بغیر خود بخود اچھے طریقے سے ادا کر دے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے۔ یعنی اس امت پر اللہ رب العزت کی طرف سے آسانی اور مہربانی ہے کہ اس نے 3 اختیار دے دی ہیں کہ چاہو تو اسلامی حکومت کے تحت قصاص لے لو، چاہو تو دیت لے لو، چاہو تو معاف کر دو۔ یہ نرمی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، جس میں قاتل کی بھی رعایت ہے اور مقتول کے ورثاء کے جذبات کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ ورنہ یہود پر صرف قصاص فرض تھا، دیت مشروع ہی نہیں تھی، اور نصارہ کو معاف کرنے کا ہی حکم تھا۔ فمن اعتدى بعد ذلك، پس جس نے اس کے بعد بھی زیادتی کی، یعنی جو آدمی اللہ رب العزت کی اس تخفیف دینے کے باوجود زیادتی کر بیٹھے، مثلا مقتول کا وارث معاف کرنے کے بعد بھی قاتل کو قتل کر دے، یا دیت کو قبول کرنے کے بعد قاتل کو قتل کر دے، یا قاتل دیت کا وعدہ کر کے فرار ہو جائے، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اللہ رب العزت اسے دردناک عذاب دیں گے، اور اس کے دردناک عذاب سے کوئی بھی نہیں چھڑا سکے گا۔ معافی دے ہی دینی چاہیے۔ اس آیت میں مقتول کے وارث کو قاتل کا بھائی قرار دے کر اشارہ دے دیا گیا کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے، مگر اخوت اسلامی اب بھی قائم ہے، لہذا تمہیں مہربانی اور شفقت کا رویہ اختیار کر کے کچھ نہ کچھ معافی دے ہی دینی چاہیے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، دین اسلام رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ یہ دین اسلام کا ہی حسن ہے کہ مقتول کے ورثاء کو معاف کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ اس میں آسانی بھی ہے، رحمت بھی ہے، شفقت بھی ہے۔ نمبر 2، مساوات ضروری ہے، قصاص میں مساوات، مماثلت ضروری ہے کہ ہر ایک کے بدلے میں ایک کوئی قتل کیا جائے گا، خواہ مقتول قبیلے کا سردار ہو یا عام آدمی ہو۔ نمبر 3، قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، قصاص میں قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، قاتل کی بجائے اس کے باپ یا بیٹے وغیرہ کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پہ لوگ دشمنیوں میں اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں اور پھر قتل پہ قتل کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر دشمنیاں کئی نسلوں تک چلتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔